یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق شخص جس کی کریڈیبلٹی نہ ہو وہ کوئی خبر تمہارے پاس لے آئے، فتبینوا، تو تمہارا کام ہے کہ اس کی پہلے تحقیق کرو کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. اور یہ آج کل تو بہت ضروری ہے، آئے دن واٹس ایپ کے اوپر جعلی فتوے، جعلی آڈیوز لوگوں کی چڑھ رہی ہوتی ہیں، جی فلاں جگہ سے فتویٰ نکلا ہے، اور وہ فتویٰ تو وہیں سے انہوں نے مطلب وہ اڈوب فوٹوشاپ میں اٹھایا ہوتا ہے، کوئی الفاظ خود لکھ کے، تو نیچے سائن بھی علماء کے اوریجنل ہوتے ہیں. علماء بھی پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے کہ ہماری طرف سے یہ کیسے چیزیں نکل گئی. تو کہا گیا کہ جب تک تحقیق نہ کرو نا، فاسق اگر کوئی شخص خبر لے آئے اس کی خبر کے اوپر اعتماد نہیں کرنا. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم جہالت کے اندر، انجانے میں، تمہیں پتہ ہی نہ ہو، تم نے اس کی خبر پر لائق کی ہے، اس کو تم نقصان پہنچا بیٹھو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور اس کے بعد پھر تم پچھتانے لگو کہ یہ کیا ہو گیا. اس کا ایک خاص شان نزول ہے، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور تمام محدثین نے اس آیت کے شان نزول میں وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ اسپیسیفکلی کس کے بارے میں نازل ہوئی. یہ ولید ابن عقبہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی. ولید ابن عقبہ جو ہے یہ صحابی ہیں لیکن طلقاء میں سے ہے، یعنی فتح مکہ پہ جو لوگ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ان میں سے ایک ہے. ان کے جو والد تھے نا عقبہ ابن ابی معیط، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے اور مسلم میں بھی کہ نبی علیہ السلام جب سجدے کی حالت میں تھے تو اس نے لا کے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی تھی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی سانس لینا بھی دشوار ہو گیا. پھر سیدہ فاطمہ کو بلایا گیا، انہوں نے وہ اوجڑی ہٹائی. یعنی بڑا کٹر دشمن رسول تھا، اور یہ بیٹا بھی دشمن رسول تھا. فتح مکہ پہ آپ نے عام جب معافی کی اور اعلان کیا کہ یا تو اسلام قبول کر لیا جائے، وہ سورہ توبہ کی شروع کی آیات میں آتا ہے کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کر لو یا پھر جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، ورنہ قتل کیے جاؤ گے. کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب استحصال آنا تھا نا. میں نے بتایا نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب استحصال اس امت کے کیس میں صحابہ کی تلواروں سے دلوایا. اگلی امتوں پر نبیوں کے انکار پہ عذاب اللہ تعالیٰ خود بھیجتا تھا، کبھی پتھروں کی بارش، کبھی سمندروں میں غرق کر کے. ہمارے نبی کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے تلوار مسلط کر دی صحابہ کی کہ جو لوگ اسلام نہیں لائے، ظاہر 23 سال دعوت تو دی تھی نا، تو اب عذاب تو آنا تھا نا جنہوں نے ایمان نہیں قبول کیا تھا. تو وہ عذاب آیا، وہ سورہ توبہ میں آیا کہ جی 4 مہینے کا ٹائم ہے، قتل کر دیے جاؤ گے، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ. پھر کچھ لوگ چلے گئے، زیادہ تر نے تو اسلام قبول کر لیا. ان میں ولید بن عقبہ بھی تھا. اب ظاہر ہے اس کی تربیت تو اس طرح نہیں ہوئی تھی، طلقاء میں سے تھا، معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے یعنی صدقات، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے صحابہ کرام کو ایک جگہ بھیجا، تو اس میں ولید بن عقبہ بھی یعنی شامل تھا. اس نے آگے خبر دی کہ فلاں قبیلہ جو ہے زکوٰۃ کا منکر ہو گیا. اب زکوٰۃ کا انکاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی حکومت وقت سے ٹکرا گئے. تو نبی علیہ السلام ان کے لیے پھر ان سے قتال کے لیے پوری مہم آپ روانہ کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے جعلی خبر دی ہے، اس نے خود سے ایزیوم کر لیا ہے. اس قوم نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہی نہیں تھا، وہ تو آپ کے جانثار ہیں، آپ کے ساتھی ہیں. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر یہ فاسق اس قسم کا کوئی بندہ، حالانکہ صحابی تھا لیکن اللہ نے فاسق کہا کیونکہ تربیت نہیں ہوئی ہوئی تھی نا. فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہوئے تھے یہ لوگ، ان کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی تھی. تو اسی آیت کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی نقل کیا ہے شروع میں، اس بات کی دلیل پہ کہ فاسق شخص اگر صحابی ہے تو اس کی روایت قبول نہیں ہو رہی، تو کوئی راوی جو ہے وہ اگر ثقہ نہیں ہوگا اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی. اور اس کی دلیل میں یہی آیت لے کے آئے امام مسلم صحیح مسلم کے مقدمے میں. پھر وہ حدیثیں لے کے آئے کہ جی کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دیں. یہ حدیث بھی امام مسلم لے کے آئے. پھر پہلی حدیث ہی مولا علی سے لے کے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. تو 92 روایات مسلم کی شروع کی، وہ ہے ہی اس بات پہ ہے کہ صرف صحیح حدیث لی جائے گی، ضعیف روایتیں نہیں لی جائے گی. اس میں یہ بھی آیت لے کے آئے. تو یہ اس سے ریلیٹڈ واقعہ تھا. تو وہ تو قوم یعنی اس کا تو رگڑا نکلنے لگا تھا غلط خبر کے اوپر. وہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا. تو یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو کہیں ایسا نہ ہو تم جہالت میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر
پھر یہ جو بندہ ہے نا جی، اس بندے نے یعنی صرف حضور کے زمانے میں نہیں، بعد میں بھی یہ یعنی مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہی بنا رہا ہے، ولید بن عقبہ، حالانکہ صحابی ہے. اسی کو کوفے کا گورنر لگا دیا تھا حضرت عثمان نے اپنے دور میں. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس کے بعد حضرت ابوبکر کا دور، پھر حضرت عمر کے بھی دور، 13-14 سال ہو گئے ہیں اس کو مسلمان ہوئے، لیکن اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوئی. صحیح مسلم میں آتا ہے اس نے شراب پی کے فجر کی نماز پڑھائی، اسلام پھیر کے کہتا ہے 2 پڑھائیاں نے کہ 4. لوگوں نے کہا یار یہ کیا چکر ہوا ہے؟ قریب آئے، منہ چیک کیا تو بدبو آ رہی تھی شراب کی. حضرت عثمان کو خط لکھ دیا کہ یہ جناب آپ نے جو تحفہ بھیجا نا گورنر بنا کے، حالانکہ حضرت عمر نے منع کیا تھا کہ جو فتح مکہ پہ معافیا مانگ کے مسلمان ہوئے نا، ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو مسلمانوں کے اوپر امیر نہیں لگانا، کیونکہ ان کی تو وہ تربیت ہی نہیں ہے. لیکن وہ پھر دیکھ لیں وہ گاٹے فٹ ہو گیا، چونکہ حضرت عثمان کا یعنی یہ رشتہ دار تھا، یہ سوتیلا بھائی بھی لگتا تھا ولید بن عقبہ. حضرت عثمان کو جناب لیٹر پہنچ گیا، اور یہ بخاری میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث، بخاری میں حضرت عثمان والے چیپٹر میں، مسلم شریف میں ڈیٹیل سے آپ کو شراب والے چیپٹر میں ملے گی. پھر حضرت عثمان نے کہا کہ میں سن رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، تو میں نہیں اس کو چھوڑوں گا، نہیں کوڑے لگواؤں گا. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، میں نے یہ واقعہ کربلا والے اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھی ہے حدیث، مسلم شریف کے الفاظ ہیں. حضرت عثمان نے حضرت علی کو کہا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں. حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو، حضرت حسین کے بڑے بھائی کو کہا کہ حسن اٹھ اور اس کو کوڑے لگا شرابی کو. تو حضرت حسن غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا جو اس کی میٹھی کھاتا ہے نا وہی کڑوی چکھے. یعنی عثمان کیوں لگاتا ہے اس طرح کے بندوں کو گورنر؟ ان کی میٹھی کھاتا ہے یعنی ان سے بینیفیشری ہے وہ، کہ ان کو گورنر بھی لگاتا ہے، اب کڑوی بھی خود چکھے، ہم کیوں کوڑے لگائیں؟ اور اٹھ کے وہاں سے چلے گئے، اپنے باپ حضرت علی کی بات نہیں مانی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت قبائلی سسٹم تھا، یہ بنو ہاشم سے تھے، وہ بنو امیہ سے تھا. تو حضرت حسن نے کہا کہ میں کوڑے لگاؤں گا تو یہ کہیں گے جی بنو ہاشم کے بندے نے کوڑے مارے ہیں جی ولید بن عقبہ کو. اور آپ دیکھ لینا بعد میں پھر حضرت معاویہ نے یہی کچھ ہی ہوا ہے نا، حضرت علی کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں اور بغاوت کی ہے وہ اسی بنیاد پہ خاندانی تعصب ہی تھا نا. حضرت حسن نے اسی وقت بانپ لیا. پھر حضرت علی نے ایک اور شخص کو کہا کہ تو کھڑے ہو کے کوڑے لگا، اس نے لگائے. 40 کوڑے جب پورے ہوئے تو حضرت علی نے کہا بس. نبی علیہ السلام 40 لگواتے تھے، حضرت عمر 80 لگواتے تھے، میں دونوں کو جائز سمجھتا ہوں لیکن 40 پہ ہی روکوں. تو اس کے بعد پھر یہی وہ بندہ تھا جس کی وجہ سے پھر حضرت عثمان کے لوگ خلاف ہونا شروع ہو گئے کہ کس طرح کے لوگوں کو ہم پہ امیر لگاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ پھر وہ شہادت تک ان کی یعنی معاملات چلے گئے. یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، میرا واقعہ کربلا والا آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں، اس میں حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب میں نے بتائے ہیں. ایک تو وہ جعلی اسباب ہے نا کہ ایک عبداللہ بن صبا تھا، وہ یہودی تھا، یہ کر دیا، سارے نو پاگل بنا چھڑا، ایک کلے بندے نے. ایڈی ٹرینڈ قوم جنہیں رومن اور پرشین امپائر رولر دیا ہے، اس کو ایک بندے نے چکر چڑھا دیا. یہ آل امیہ کی بدماشی کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک یعنی کریکٹر اس اعتبار سے انڈیوس کر دیا. حالانکہ عبداللہ ابن صبا بعد کی پیداوار ہے، اس کو حضرت علی نے قتل کروایا تھا، اس کا شہادت عثمان میں کوئی تعلق نہیں. شہادت عثمان کے اسباب آپ لکھیں یوٹیوب پہ، شہادت عثمان کے اسباب، تو لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے کہ حضرت عثمان کی کچھ پالیسی سے صحابہ کو اختلاف ہوا تھا، صحابہ ہی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. ایک تلخ داستان ہے، اس کو میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں چونکہ ولید بن عقبہ کا ذکر ہے تو میں نے اس کو یعنی ضمناً ڈسکس کر لیا. تو یہ ولید بن عقبہ وہ تھا، اور یہ یعنی اس اعتبار سے بھی بدوایا ہوا شخص ہے کہ جز رفع الیدین کے اندر بھی موجود ہے. امام بخاری کی کتاب ہے رفع الیدین پہ، جز رفع الیدین، اس میں ایک روایت موجود ہے کہ یہ اپنی بیوی کو بہت مارا کرتا تھا. نبی علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ نہ مار، 2 بار 3 بار نہیں باز آیا. پھر حضور نے یوں ہاتھ اٹھا کے نا اس کے لیے اس پہ لعنت کی اور اس کے لیے بد دعا کی تھی. وہ لعنت ہی پہ ہی رہی، پھر وہ پوری زندگی نال ہی رہی. تو اس سے امام بخاری نے یعنی اس حدیث کو جز رفع الیدین میں اس لیے لے کے آئے، وہ یہ چیز بتانا چاہ رہے تھے چونکہ حنفیوں نے یہ موقف اڈاپٹ کر لیا تھا نا کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے نا یہ سکون کو برباد کرتا ہے. تو امام بخاری نے ہاتھ اٹھانے کے دلائل پہ، چاہے وہ رفع الیدین کے لیے ہاتھ اٹھانا ہو یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہو، وہ دلائل میں ساری حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں جز رفع الیدین میں. تو اس میں انہوں نے یہ بھی حدیث جمع کی کہ ولید بن عقبہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے حضور نے بد دعا کی تھی. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہاتھ اٹھانا کوئی سکون نہیں برباد کرتا. رفع الیدین ہے نا یہ بھی ہاتھوں کو بلند کرنا. تو اس میں امام بخاری یعنی ولید بن عقبہ کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ ہے. زبیر عزیز صاحب کی تحقیق چھپی ہوئی ہے، آپ جز رفع الیدین میں جا کے، یہ میں نے پہلی دفعہ آن ایئر کی ہے.
وہ ہمارے یوسف بھائی نے مجھے بتائی تھی، میرے تو علم میں بھی نہیں تھی. تو یہ بھی آپ ولید بن عقبہ کے اعتبار سے دیکھ لیجیے گا. بال سے آپ بھی ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. اور ضروری تو نہیں کہ آپ کوئی سیابی ایک بن گیا تو وہ سوئچ آن ہوگا تو اس کے سارے مال ہی صحیح ہو جائیں گے. یعنی ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. انسان ایک خاص حد تک ہی اپنے کو امپروو کر سکتا ہے نا، اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا.